بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ کو آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ اس سبق میں آج ہم کیا کیا دیکھیں گے، آئے دیکھتے ہیں۔ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اور گرامر میں آج ہم کچھ نئے اشارے سیکھیں گے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ شوق سے بیٹھیے، محبت سے بیٹھیے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 14 نئے الفاظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں 898 ٹائمز آئے ہیں۔ اور اس سبق یعنی سبق نمبر 18 کے اختتام تک ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 222 ہو جائیں گے الحمدللہ، جو قرآن میں 40,000 سے زائد بار آئیں گے۔ تو ہماری بار الحمدللہ بڑھتی جا رہی ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ اب ہم اس کے ورڈ پہ تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ اگر آپ دیکھیں تو اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 3 ٹکڑے۔ وا اور لا، البتہ، قد، تحقیق۔ نیا لفظ ہمارے لیے یہاں پر ہے یسرنا، یسرنا، لیکن اتنا بھی نیا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کے اسٹرکچر پر تو نا سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا اشارہ ہے؟ نا، یہ والا اشارہ، بالکل یہ والا اشارہ ہے نا کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کا یسر کا کیا مطلب ہے؟ آسان، نہ کیا ہم نے۔ یہ اگر ہم اس ورڈ کو ہم دیکھیں تو یہ یسر سے نکلا ہے۔ یسر کا مطلب ہے آسانی، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عسر، یعنی مشکل۔ یسر آسانی، عسر مشکل۔ اور یسرنا ہم نے آسان کیا۔ القرآن آپ کو پتا ہے قرآن کریم اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں، لفظی مطلب دیکھیں، تو وہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت پڑھا جانے والا۔ اور یہ آج تمام غیر مسلم بھی اس بات کو مان گئے ہیں، اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ اور ال سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کیا ہے یہ؟ ال ہم نے پڑھا تھا نا، کس چیز کی نشانی ہے؟ اسم کی۔ اور ال سے کوئی خاص مطلب ہوتا ہے۔ تو القرآن یعنی خاص کتاب، خاص، بہت پڑھی جانے والی خاص کتاب۔ لِلذِّکْر، اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو اس کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، لی اور الذکر۔ لی کا مطلب ہم پڑھ چکے ہیں، لیے، اور ذکر کا مطلب بھی ہم نے ٹیبل کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ پورا ٹیبل کیا تھا، ذکرات والا، ذکرا، ذکرا، ذکرتا، ذکرتو والا پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا۔ اور ذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر یعنی ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ اب ذکر کے کیا معنی ہے؟ ذکر کا ایک معنی تو یہ ہے یاد کرنا، اور دوسرا معنی ہے سمجھنا، اور پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو ذکر کے کیا 2 معنی ہو گئے؟ یاد کرنا، پہلا یاد کرنا، دوسرا سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ اور آسان کیسے ہوا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کس چیز کے لیے ہم نے آسان کیا قرآن کو؟ ذکر کے لیے، یعنی یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ یعنی حفظ کرنے کے لیے آسانی ہے، سمجھنے کے لیے آسانی ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسانی ہے۔ ایک اور درجہ آ جاتا ہے فتووں کا، احکام نکالنے کا، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تھوڑی سی محنت، ایفرٹ اور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب آسان بنا کر پیش کی ہے۔ تو اس چیز کا شکر اگر ہم ادا کریں گے تو اس کی جھلک ہمارے اعمال میں بھی نظر آنی چاہیے۔
اور کیسے ہوگا وہ؟ کہ ہم نیت کریں، پلان کریں کہ اس کو ہم نے جتنا اب سمجھ لیا یہاں پہ رکے نہیں رہنا، ہم نے آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو پورا کا پورا سیکھنا۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی یہ کہتا ہے یا ہمارا دل کہتا ہے یا شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں نہیں قرآن سیکھنا تو آسان نہیں، تو آپ نے خود کو یہ کہنا ہے کہ نہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ قرآن آسان میں نے کیا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو یہ اگر کوئی کہے کہ قرآن مشکل ہے تو یہ اللہ کے خلاف بات ہے، اور اس کے لیے کوشش شرط ہے، خود بخود نہیں آئے گا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ بریانی بنانا آسان ہے یا آملیٹ، تو کیا ہوگا بتائیے؟ بریانی بنانا آسان ہے یا آملیٹ؟ یقیناً آملیٹ۔ آملیٹ بنانے کے لیے بھی کیا آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے؟ تھوڑی سی تو ایفرٹ کرنی پڑے گی نا، اٹھیں گے، جائیں گے کچن میں، انڈا توڑیں گے، اس کے لیے سبزیاں کاٹیں گے، اس کو پھینٹیں گے، بنائیں گے، پھر پلیٹ میں ڈالیں گے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا نا کہ بریانی کی جگہ اگر آملیٹ آسان ہے تو آملیٹ خود بخود انڈا فریج سے نکل کے خود بخود ٹوٹے گا اور اس میں سبزیاں ڈلیں گی اور وہ بن کے آپ کے سامنے پلیٹ میں حاضر ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، ایفرٹ تو آپ کو کرنی پڑے گی، بے شک آسان ہے لیکن ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن آسان ہے لیکن سیکھنے کے لیے محنت تو شرط ہے نا، اور جو بھی محنت کرے گا، وقت لگائے گا، تو اللہ تعالیٰ خود آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، چلنا تو شروع کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا؟ ضرور پیدا کرے گا۔ اس کا ایک ثبوت یہ کورس ہی ہے، یہ کورس کتنا آسان ہے الحمدللہ۔ اور اب تک اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دن جو آپ نے پہلا دن تھا اس کورس کے سٹارٹ کرنے کا اور اب کیا فرق نہیں ہے۔ قرآن سمجھ میں آ رہا ہے نا، آسان ہو رہا ہے، لیکن ایفرٹ شرط ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا، ایفرٹ کرنی لازمی ہے۔ خود کے لیے آسان ہے، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سیکھیے اور اسی کے انداز میں سیکھیے اور ایسے سیکھیے کہ آپ دوسروں کو بھی آسانی سے سکھا سکیں۔ دوسرا آج کا ٹاپک ہمارا ایک حدیث ہے جو میری خود کی بہت فیوریٹ ہے، اور یہ میرے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا۔ اس حدیث نے میری زندگی کو تو بہت بدل دیا۔ 18 چیپٹر جب میں پڑھ رہی تھی، یہ والا کورس کر رہی تھی، تو 18 چیپٹر کے اس پوائنٹ پہ آ کر اس نے مجھے ٹوٹل چینج کر دیا۔ اس سے پہلے میں بالکل اور تھی، اور اس کے بعد میری زندگی کا مقصد بالکل بدل گیا۔ آئیں پڑھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اب اس کے ایک ایک لفظ کو ہم دیکھتے ہیں۔ خیرکم، دو لفظ ہیں، نظر آ رہا ہے، دو ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ خیر اچھا، بہترین۔ کم، کم اشارہ آپ نے یاد ہے نا، کم تم میں، خیر اچھا بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین۔ من کے ہم نے پہلے پڑھے تھے میننگ، دو میننگ ہوتے ہیں، من کون، اور جو آپ کو بتایا تھا من شروع میں آئے تو اس کا مطلب کون کا ہوگا، من رب کا، بالکل اسی طرح جیسے انگلش میں ہوتا ہے who are you، اور اگر درمیان میں آئے تو جو کا میننگ دے گا۔ جیسے انگلش میں ہم کرتے ہیں I am the one who is learning قرآن۔ تعلم القرآن، تعلم سیکھا، علمہ سکھایا۔ آپ ان دونوں جو ورڈز ہیں نا، اس میں آپ نے فرق کو یاد رکھنا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ تو سیم ہے، عین میم علم، لیکن تعلمہ سیکھا آپ اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ سیکھنا ذرا مشکل کام ہے، تو یہ تھوڑا اس کے جو حروف ہیں وہ 4 ہیں، اور سکھایا ذرا اس کے بعد ظاہر ہے بندہ سیکھ کے سکھاتا ہے نا تو آسانی ہو جاتی ہے۔ تعلمہ آسان لفظ ہے، تعلمہ تھوڑا سا مشکل لفظ ہے۔ اس طرح میننگ یاد کرنے کے لیے صرف آپ یہ یاد رکھیں، تعلمہ سیکھا، علمہ سکھایا۔ وعلمہ و، اور علمہ سکھایا، ہو اس کو ہم نے ہو والا ٹیبل کیا تھا، ہم والا۔ اب تک آپ نے بہت ساری کلاسز لی ہوں گی، آرٹ کلاس، کوئی ہنر سیکھنے کی کلاس، اسکول کی کلاس، کالج کی کلاس، یونیورسٹی کی کلاس، لیکن آپ یقین جانیں اب تک جتنی کلاسز آپ نے لی
اس وقت آپ جس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا کی بہترین کلاسز میں سے ایک ہے. جہاں جہاں قرآن کا نام لیا جا رہا ہے, سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے, وہ دنیا کی بہترین کلاسز میں سے ایک ہے. سطح زمین پہ اس وقت سب سے بہترین کام آپ کر رہے ہیں. اور کتنی ویلیویبل بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں دیکھیں کہ طالب علم کو درجہ پہلا دے دیا, پہلے ویلیو کیا ہے اس کا اکرام پہلے کیا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے رہنا ہے. بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے. آپ نے خالی سیکھ کے بیٹھ نہیں جانا, آپ نے آگے سکھانا ہے, ٹیچر بننا ہے. اور اس حدیث کو اپنا اگر آپ گول بنا لیں گے نا زندگی کا, تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. میری زندگی کا مقصد جو تھا اس حدیث نے ٹوٹل چینج کر دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہم ہر وقت پرفیکٹ بننے کے لیے, اچھا بننے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتے. تو جب مجھے یہ حدیث پتا چلی کہ بہترین تو وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں, تو میں نے سوچ لیا کہ بس یہی میں نے کرنا ہے. میری زندگی کا مقصد اب یہی ہوگا آج سے. تو انشاءاللہ تعالی ضرور اس کام کو آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے سیکھتے رہنا ہے, یہاں پہ رک نہیں جانا, مزید آگے بڑھنا ہے. QC1 کے بعد QC2, QC3, QC4 سارے ہم نے کرنے ہیں. اور کرنے کے ساتھ ساتھ جو پڑھا ہے اس کو آگے پھیلانا بھی ہے, سکھانا بھی ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ, تاکہ اس حدیث پہ ہم پورے کے پورے اتر سکیں. یعنی ہم سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی, اور ہم ان بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے وعدہ کرنا ہے آج خود سے, جلدی جلدی یہ فیصلہ کریں کہ وہ کون سے 2 لوگ ہوں گے جن کو آپ نے سکھانا ہے. فوراً آج سے شروع کرتے ہیں. اس کورس ختم ہونے کا انتظار نہ کریں, ساتھ ساتھ پڑھاتے جائیں. دیکھیں آپ کتنی کمانڈ حاصل کر لیں گے اس کورس کے اوپر. اور فائنل کوئز میں انشاءاللہ دیکھنا اس سے فرق بھی بہت پڑے گا, آپ کے نمبر بھی بہت آئیں گے. اچھا, ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے یاد رکھنے کے لیے کیا کیا تھا, بہت ہی ایک ٹپ یہ ہے یاد رکھنے کے لیے کہ ہم کسی بھی لفظ کو مثال کے ساتھ سیکھتے ہیں. اگر ہم مثالوں کو یاد رکھیں گے تو اس کے معنی ہمیں جلدی یاد ہو جائیں گے, جلدی ہمیں یاد آئیں گے, ریکال جلدی ہوں گے, اور ایک لفظ کا معنی دوسرے کے اندر گڑبڑ نہیں ہوگا, مکس نہیں ہوگا. جیسے اگر میں پوچھتی ہوں ان کا کیا مطلب ہے, بتائیے ان کا کیا مطلب ہے, مائک آن کر کے بتائیے. اگر. بالکل, اگر. انشاءاللہ ہمیں یاد ہوگا تو اس سے ہمیں فوراً یاد آ جائے گا. بالکل, وہ جو ہم نے 4 ایک جیسے کیے تھے نا لسٹ, اننا, تو مکس نہیں ہوں گے, گڑبڑ نہیں ہوں گے اگر ہمیں انشاءاللہ یاد رہے گا. پھر اننا, اگر ہمیں یہ یاد رہے گا ان اللہ مع الصابرین, تو اس سے یاد رہے گا کہ اس کا مطلب ہے بے شک. ایک اور ہم دیکھتے ہیں آج, انما الاعمال بالنیات, یہ اننا ٹھیک ہے, اور ان سے ملتا جلتا انما. انما پورا ایک لفظ ہے, اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے, اس کا مطلب ہے صرف, بس. ٹھیک ہے, اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کون سے مثال یاد رکھیں گے, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہے. الاعمال آپ کو پتا ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, عمل واحد ہے اور جمع اس کی اعمال. بالنیات بھی الگ ہے اور نیات الگ ہے, 2 ٹکڑے ہوں گے اس کے. اور نیا جو ہے وہ واحد ہے, اور نیات اس کی جمع. ہم نے پڑھا تھا نا شروع میں جمع بنانے کا طریقہ, بولتا ہٹا کے الف تا کا اضافہ کر دیں گے تو جمع بن جائے گی. اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جب بولتا آخر میں ہوتی ہے تو عرب جو ہیں اس کو ہاں میں چینج کر دیتے ہیں, بولتے نیتا نہیں پڑھتے, نیہ پڑھتے ہیں, بولتا کو ہاں میں بدل دیتے ہیں. اور سب سے ہلا دینے والی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات, کے اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. ان میں ایک قاری, قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی ہوگا, جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. تو کیا ہوگا, اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیا ہوا پھر, عبادت برباد. ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں فرماتے جس کو دکھانے کے لیے کیا جائے, اپنے شہرت کے لیے کیا جائے, کسی بھی دکھلاوے کے لیے کیا جائے.
اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں کہ ایک دودھ کا گلاس ہے، اس میں اگر کوئی گندگی گر جائے، کسی بھی قسم کی گندگی گر جائے، ایک قطرہ بھی گر جائے اس کا، تو اس سے گھن آئے گی، وہ آپ پیئیں گے نہیں، آپ پورا کا پورا گلاس پھینک دیں گے۔ تو بالکل اسی طرح ہے، جتنے بھی اچھے اعمال ہوں اس میں اگر ایک دکھاوے کی ملاوٹ ہو جائے شامل، تو وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے، اور جہنم جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کا مقدر بن جائے گا۔ تو ہم نے نیت کیا کرنی ہے ہر کام کرتے وقت؟ نیت کیا کرنی ہے کہ ہم نے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شاید دنیا میں 90% مسلمان قرآن پڑھ تو سکتے ہیں، پڑھتے تو ضرور ہیں، جیسے کہ اس کی میننگ سے ہی ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خود قرآن کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، اس طریقے سے کہ ہم آگے بھی اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں، اور یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کو بہترین طریقے سے پیش کر سکیں۔ اگر ہمیں خود ہی نہیں آئے گا تو ہم کیسے آگے بتائیں گے، اور غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں گے، ان کے سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ چارٹ دیکھیے، یہ ملتے جلتے الفاظ کا چارٹ ہے، اور یہ قرآن میں 2000 سے زائد بار آیا ہے۔ ان اگر اس کے لیے انشاءاللہ، انا بے شک، ان اللہ مع الصابرین، انما صرف، انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ ہمارا الحمدللہ پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوا۔ ہم چلتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف۔ پارٹ بی، اسکرین پہ آپ کو پارٹ بی نظر آئے تو مجھے بتائیے گا۔ پارٹ ابھی بی تو آپ کو، پی- اوکے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پارٹ بی؟ پارٹ بی کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم اس میں بہت مزے مزے کے نئے اشارے سیکھیں گے، کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم سیکھیں گے فاعل، مفعول اور فعل، یعنی سبجیکٹ، آبجیکٹ اور کام۔ تو ٹی پی آئی کے ذریعے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ کلمے کی 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ فعل کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ اب تک ہم نے جو سیکھا اس کے ٹیبل ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل کے ہم نے 4 اہم باب، یہ سٹائل ہم نے پڑھے ہیں۔ فا سے فاتح، یفتح، افتح، نون سے ناصرہ، ینصر، انصر، ضربہ، ضاد سے ضرب، یضرب، اضرب، سین سے سامع، یسمع، اسم۔ فا سے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے کتنے ٹیبل کیے ہیں؟ تین ٹیبلز کیے ہیں، فاتح، فعل، فتح، فعل، جعل، یہ فا کے ٹیبل پہ آتے ہیں۔ اور نون کے ٹیبل پہ 4 آتے ہیں، نصر، خلق، ذکر اور عبد، ٹھیک ہے۔ اور ضاد کے ٹیبل پہ 1 آتا ہے، ضرب۔ اس کا اور کوئی فرینڈ نہیں ہے، اس سے آپ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور سین سے سین کے پیٹرن پر آتے ہیں 3 ٹیبلز، کون سے؟ سمع، عالمہ اور عاملہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے اچھی طرح ٹپس پہ آپ کو یہ یاد ہوگا نا، تو آگے آپ سارے ٹیبلز آسانی سے کر سکیں گے۔ آج کے سبق میں ہم فعالہ سے فاعل، مفعول اور فعل بنانا سیکھیں گے، اور کچھ نئے اشارے بھی ہیں۔ اس کے لیے نئے اشارے جو ہیں، فاعل کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس پہ اثر پڑے۔ اور فعل کام کا نام یا کام کا کرنا۔ اب کیا ہوگا، دیکھیں آپ جو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو ریڈ سے ہائی لائٹ ہوئے ہوئے، یہ آپ نے ایڈ کرنے ہر ایک، تو بڑی آسانی سے آپ بنا لیں گے۔ دیکھیں اوپر فعالہ لکھا ہوا ہے، ہم نے ٹیبل پڑھا نا، تو اس کا فائل بنانے کے لیے کیا کیا؟ فا کے بعد
الف کا اضافہ کر دیا تو فاعل بن گیا. مفعول بنانے کے لیے کیا کیا, پہلے میم کیا, آئین کے بعد واو کا اضافہ کر دیا تو مفعول بن گیا. لکھنے کا پیٹرن آپ کو بتا رہی ہوں. اور فعل اسی طرح موسٹلی وہی ماضی والا ہی ہوتا ہے, صرف اس کے اعراب میں فرق ہو جاتا ہے. تو چلیں کرتے ہیں اس کے اشارے. آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے, اس کے نئے اشارے ہیں اس لیے شوق اور محبت سے بیٹھیے. فاعل کرنے والا, دیکھیں آپ جیسے کسی کو کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں, جیسے یہ پین ہے آپ کسی کو دے رہے ہیں, کرنے والا, ٹھیک ہے, میں دے رہی ہوں کسی کو پین دے رہی ہوں, تو فاعل کرنے والا, اس کا اشارہ یہ ہوگا. اور مفعول جس پہ اثر پڑا, یعنی یہ فاعل ہے جو پین دے رہا ہے اور یہ لے رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ لے رہا ہے, چیز لے رہا ہے, تو مفعول کر جس جو لے رہا ہے, اثر لے رہا ہے, جس پہ اثر پڑ رہا ہے, تو مفعول کا سائن کیا ہوگا, یہ, ٹھیک ہے, ایسے ایسے جیسے آپ کچھ لے رہے ہیں. اور پھر کام کا نام یا کام کا کرنا, یعنی سالڈ, ایک سالڈ ورڈ ہے یہ, ٹھیک ہے. فاعل, مفعول اور فعل, کریے میرے ساتھ. فاعل, مفعول, فعل. فاعل, مفعول, فعل. سبجیکٹ, آبجیکٹ اور کام. مصدر بھی اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, کوشچن آ سکتا ہے مصدر, اس کا مصدر بتائیں, فعلا کا مصدر بتائیں. تو مصدر کیا ہوتا ہے, کام کا نام یا کام کا کرنا. تو فعلا کا مصدر کیا ہوگا, فعل, ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے آ گیا, فاعل, مفعول, فعل, یہ اس کا پورا ٹیبل آ گیا. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ شارٹ ٹیبل اب سنائیں تو کیا ہوگا, فعل, یفعل, افعل, فاعل, مفعول, فعل, ٹھیک ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ کریے. فعل, یفعل, افعل, فاعل, مفعول, فعل. جی ادین ایک دفعہ کریے آپ. جو یہ ریڈ ہائی لائٹڈ ہے نا, یہ شارٹ ٹیبل کہلاتا ہے, تو اس کو آپ کریے ذرا, صرف شارٹ ٹیبل. فعل, یفعل, افعل. فاعل, فاعل, مفعول اور فعل. ویری گڈ, ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. اب ہم بول چال میں اس کو استعمال کرتے ہیں, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ادھر آپ کو دو دو اشارے کرنے ہیں. ایک دفعہ مجھے دیکھیے, پھر آپ میرے ساتھ کریے. ہل انتا, ہل انتا فاعل, کیا آپ کام کرنے والے ہیں. تو نام, انا فاعل, جی ہاں میں کام کرنے والا ہوں. ہل انتم, کیا آپ سب فاعلون, ٹھیک ہے. اب یہ فاعلون جمع کا یہ ہوگا کہ فاعل کا یہ ہے نا, تو جمع کے لیے ہم اس کو یوں لے جاتے ہیں, زیادہ ہیں تو ایسے, ٹھیک ہے, اندر سے باہر کی طرف. فاعلون, اس کا ایک اشارہ یہ بھی ہے, 3 دفعہ کرتے ہیں ایسے, لیکن یہ تھوڑا مشکل ہے تو اس لیے ہم آسان والا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے 2 اشارے ہیں, فاعلون جمع, ٹھیک ہے. ہل انتم فاعلون, کیا آپ سب کام کرنے والے ہیں. نعم نحن فاعلون, جی ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. جی ادین آپ کریے, میں کوشچن کرتی ہوں, آپ نے آنسر کرنا ہے. ہل انت فاعل, نعم انتا فاعل, ہاں میں کام کرنے والا انتا ہوں. کس میں چینج ہوگا, انتا کس میں چینج ہوگا, ریورس ہو انا, جاتا ہے. ویری گڈ, انا فاعل. ہل انتم فاعلون, نعم نحن فاعل, ہاں ہم سب کام کرنے والے ہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھا. اگلا ہم کرتے ہیں فاتح. فاتح کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے, اس نے کھولا. تو فاتح, فاتح اس کا کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. کریے کریے دی. فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, اور فات کھولا. فتح, فتح فتح. کھولنا. ویری اس کے گڈ. اشارے جی جیسے جی, فیل کیا. ہاں جی, یہ وہی ہے, ہم نے فتح کا یہ فاعل, مفعول اور فعل بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے.
پورا ٹیبل اس لیے نہیں کر رہے، وہ سارا آپ کو آتا ہے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ فعل یا ماضی یا مضارع نہیں ہے، اس کو اسم کہیں گے، ٹھیک ہے. اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل، یہ اسم ہے. کوشچن بھی آ سکتا ہے آپ کے. اچھا اب ہم اسی کے کوشچن آنسر میں کر لیتے ہیں. میں کوشچن کروں گی، آپ نے آنسر کرنا ہے. حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ نعم انا فاتح، ہاں میں کھولنے والا ہوں. ویری گڈ. حل المسجد المفتوح، کیا یہ مسجد کھلی ہوئی ہے یا کھولی نعم گئی ہے؟ نعم المسجد مفتوح، ہاں ہاں سوری، یہ مسجد. یہ والا سائن ہوگا اس کا. جی نام المسجد مفتوح، جی ہاں یہ مسجد کھولی گئی ہے. جالا کے ٹیبل سے ہم کر رہے ہیں فاعل مفعول اور فعل، تو کیا ہوگا؟ جالا سے جائل، جائلن آپ دو پیش آخر میں لگا سکتے ہیں، نہ بھی بولیں تو ٹھیک ہے. جائلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، جال بنانا. کریے آپ. جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جال بنانا. ہاں جال آپ کو پتا نا یہ آخری والا مصدر ہے، یعنی کام کا نام ہوتا ہے یا جو کام کیا جا رہا ہو. میں کوشچن کروں گی، آپ نے آنسر کرنا ہے. حل انت جاعلن، کیا آپ بنانے والے ہیں؟ نعم انا جائلن، ہاں میں بنانے والا ہوں. ویری گڈ. حل انتم جاعلون، کیا آپ سب بنانے والے ہیں؟ نعم نحن جائلون، ہاں ہم سب بنانے والے ہیں. ویری گڈ. اب ناصرہ کے ٹیبل سے ہم کریں گے فاعل مفعول اور فعل. ناصر منصور نصر. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا. کریے آپ. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، اور نصر مدد کرنا. ویری گڈ. اس کے کوشچن آنسر کرتے ہیں. حل انت ناصر، کیا آپ مدد کرنے والے ہیں؟ نعم انا ناصر، ہاں میں مدد کرنے والا ہوں. ویری گڈ. حل انت منصور، کیا آپ کی مدد کی گئی؟ نعم انا منصور، ہاں میری مدد کی گئی. ٹھیک ہے. سائنس آپ ساتھ ساتھ کر رہی ہیں نا؟ جی. ویری گڈ. اب خالقہ کے ٹیبل سے ہم کریں گے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل. خالق یا خالقن پیدا کرنے والا، مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا، خلق پیدا کرنا. کریے. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا، خلق پیدا کرنا. ویری گڈ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی کوشچن سمجھ نہ آ رہی ہو تو؟ نہیں الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے. الحمدللہ. اب آپ نے اگر آپ کسی کو، میں کہوں کہ کسی دعوت پہ مدعو کرنا ہے، تو اگر آپ ایسے بلائیں، آپ نے آنا ہے کل میری طرف، دیکھ لیں آ جائیں، کھانا ساتھ کھا لیں، دیکھ لیں آپ، تو کیا وہ کبھی آئے گا آپ کے گھر؟ کبھی بھی نہیں. تو اس سے بہتر وہ کہے گا کہ میں بھوکا رہ لوں گا لیکن آپ کے گھر میں نہیں آؤں. لیکن اگر آپ کسی کو خوشی سے دعوت دیں گے اور کہیں گے آپ نے، میں نے تو کوئی بات ہی نہیں ماننی آپ کی، آپ نے کل ہر حال میں آنا ہے، ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے، تو آپ ضرور جائیں گے نا. کوئی آپ کو اس طرح انوائٹ کرے تو آپ نے اپنے ذہن کو بھی اسی طرح دعوت دینی ہے. مریل طریقے سے نہیں کہنا، ایمبیشیس طریقے سے، پیار سے، محبت سے، پورے لگن کے ساتھ آپ نے دعوت دینی ہے. اور جتنی ہم پریکٹس کریں گے اتنے ہم ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے. اور تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. یہ اللہ کی کتاب کا کام ہے، خوشی سے، شوق سے، محبت سے کرنا ہے. اور سب سے اچھی بات جو آپ کو ٹپ شروع میں بھی اور ہر دفعہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے ایکسپرٹ بننا ہے نا، تو جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھانا شروع کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اس چیز پہ کمانڈ حاصل ہو جائے گی. اور کل انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے میری جگہ پہ بیٹھنا ہے. کل تک میں آپ کی جگہ پہ تھی، آج میں بیٹھی ہوں، کل آپ نے یہاں بیٹھنا ہے. اور یہ پورا کا پورا آپ نے وعدہ کرنا ہے خود کے ساتھ کہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کو آگے پڑھانا ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو تبلیغ ہے وہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے، وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. آپ پر، مجھ پر، ہر ایک پہ فرض ہے
اور حدیث بھی ہے نا کہ جو ایک آیت بھی آگے پہنچاؤ جو تم نے مجھ سے سیکھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بلغوا عنی، وہ کہا ہے نا انہوں نے، تو آپ نے یہ ضرور، یہ نہیں کہ کسی ایک خاص بندے کے لیے یا صحابہ کرام کے لیے یہ تھا، یہ ہر ایک کے لیے، ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ آج سبق کے اختتام پر آپ کے ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ 222 ہو گئے ہیں، ہمارا ٹارگٹ کافی حد تک اچیو ہو گیا ہے، صرف 10 الفاظ رہ گئے ہیں ہمارے، ہم نے 232 کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، اور الحمدللہ صرف 10 الفاظ رہ گئے ہیں۔ دیکھیں جب یہ کورس شروع ہوا تھا اور اب آپ کو ضرور اپنے اس میں ڈفرنس فیل ہوتا ہوگا کہ جب آپ سٹارٹ میں بیٹھے تھے تو تب آپ کو کتنا قرآن کھولتے تھے تو آپ سے کتنے فیملیئر تھے، کتنا آپ کو آتا تھا، اور اب اگر آپ قرآن کھولتے ہیں تو کتنا آتا ہے۔ الحمدللہ کہ یہ قرآن میں آنے والے 40,000 سے زائد الفاظ آج ہم سیکھ گئے ہیں، اور آپ نے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔